बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद 12,000 हो गई। तैयब एर्दोगान ने किया मुतासरा इलाकों का दौरा, कहा हुकूमत के रिस्पॉन्स में मसाइल थे। मलबे से जिंदा बचाने के लिए वक्त निकलता जा रहा है, रिश्तेदारों में बेचैनी, कहा रेस्क्यू ऑपरेशंस की रफ्तार बहुत सुस्त है। चालीस 50 घंटों बाद बच्चों को मलबे से निकाला गया। कमसिन बच्ची मलबे में छोटे भाई के लिए ढाल बन गई। तुर्की का फुटबॉलर मरने वालों में शामिल। कई मुल्कों से तुर्की और सीरिया की मदद, इंडिया से भी इमदादी जहाज पहुंच गए। डोनेशन मुहिम भी जारी। सीरिया की मदद कर रहे हैं, बशार अल असद की नहीं, अमरीका का बयान। किम जोंग उन ने सीरियन सदर से किया यकजहती का इजहार। ज़ेलेंस्की अचानक बरतानिया पहुंचे, ऋषि सुनक और चार्ल्स III से मुलाकात। ब्रिटिश पार्लियामेंट से खिताब। अमरीकी आज़ादी को खतरा हो तो सख्त कार्रवाई करेंगे। गुब्बारा तनाज़े के दरमियान बाइडेन ने चाइना को दी सख्त वार्निंग। दो 2004 से 14 मुल्क में स्कैम का दहा रहा। मोदी ने पार्लियामेंट में दिया राहुल गांधी को जवाब, कहा गाली से गति को रोका नहीं जा सकता। कोई गले काटने की बात कर रहा है, कोई बॉयकॉट की अपील कर रहा है। लोकसभा में असद ओवैसी का खिताब, कहा बिल्किस बानो मुसलमान नहीं होती तो इंसाफ मिल जाता। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। तुर्की और सीरिया के ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद 12,000 से ज्यादा हो गई है और ये तादाद और ज्यादा हो सकती है। सदर तैयब एर्दोगान ने तुर्की में बाज़ मुतासरा मकामात का दौरा किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, लोगों की बेचैनी, खासतौर पर रिश्तेदारों की बेचैनी बढ़ रही है, जो शिकायत कर रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार बहुत सुस्त है। तैयब एर्दोगान ने अवामी तनकीदों के दरमियान मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की। कई लोगों ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशंस की रफ्तार बहुत सुस्त है। इसका यह मतलब है कि उन्हें उनके प्यारों को जिंदा देखने की उम्मीदें छोड़नी पड़ेंगी। कई सड़कें टूट फूट गई हैं, जिसकी वजह से दूरदराज के इलाकों तक पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है। जिंदा बच जाने वालों को सख्त सर्दी में खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है। रेड क्रिसेंट ने बताया कि वो ब्लैंकेट्स, टेंट्स, खाना और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बाज़ मुतासरा लोगों ने बताया कि हम ज़लज़ले से तो बच गए, लेकिन भूख और सर्दी से मर जाएंगे। मुतासरा लोगों ने बताया कि वो अंदर से टूट चुके हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने यह बात मानी कि ज़लज़ले के पहले दिन हुकूमत के रिस्पॉन्स में कुछ मसाइल थे, लेकिन उन्होंने तुर्की के अवाम से कहा कि वो सब्र से काम लें और मुत्तहिद रहें। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट्स और सड़कों के साथ बाज़ मसाइल रहे, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ हालात बेहतर होंगे। तैयब एर्दोगान ने शहरियों से भी कहा कि उन्हें सिर्फ ओहदेदारों की बात सुननी चाहिए और उकसाने वालों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। हजारों लोग शिकायतें कर रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं कि ओहदेदारों का रिस्पांस बहुत ही सुस्त है। तैयब एर्दोगान ने कहा कि नए घर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी को सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। नॉर्थ सीरिया में मगरबी मुल्कों की मदद से काम करने वाली एनजीओ व्हाइट हेलमेट्स ने बताया कि लोगों को बचाने के लिए वक्त निकलता जा रहा है। तुर्की से ज़लज़ला मुतासरीन की दिल दहला देने वाली तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। सीरिया से भी ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं। तुर्की में तकरीबन 7,500 से ज्यादा और सीरिया में 5,000 से ज्यादा लोग हलाक हुए हैं। सीरिया से मिलने वाली खबरों में कहा गया है कि हॉस्पिटल्स जख्मियों से भरे पड़े हैं। सीरिया के वो इलाके और ज्यादा खराब हैं जहां पर अपोजिशन फाइटर्स का कंट्रोल है।
पोप फ्रांसिस ने زلزلہ متاثرین کے لیے مدد کی اپیل کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں دعائیں کر رہا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں متاثرہ لوگوں کا درد محسوس کر رہا ہوں. میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور دوسروں کی بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ وہ بھی مدد کریں. زلزلے سے متاثرہ بعض علاقے جو یعنی جنگ سے تباہ ہو چکے تھے وہاں پر صورتحال اور زیادہ خراب ہے. یہ علاقے نارتھ ایسٹ سیریا کے ہیں. ترکی میں زلزلے کے بعد کئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں. ایک بچے کو 50 سے زیادہ گھنٹوں بعد ملبے سے زندہ بچایا گیا. ایک کم سن بہن نے 36 گھنٹوں تک وزن برداشت کرتے ہوئے تکلیف اٹھاتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو بچایا اور اس کے لیے ڈھال بن گئی. یہ تصویر وائرل ہو گئی ہے. ادلیب میں 40 گھنٹوں سے زیادہ وقت کے بعد ایک بچے کو بچایا گیا. وائٹ ہیلمٹس نے اسے کرشمہ قرار دیا ہے. سیریا کے ایک خاندان کو 40 گھنٹوں بعد ملبے سے نکالا گیا. انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس نے سیریا کو دوائیں اور کھانا بھیجا ہے. ترکی کے ایک بری طرح متاثرہ شہر کہرماناس میں زندہ بچ جانے والوں کی سرگرمی سے تلاش کی جا رہی ہے. دنیا بھر سے زلزلے سے متاثرہ ترکی اور سیریا کے لیے مدد بھیجی جا رہی ہے. چائنا نے سیریا کو $4.4 ملین مدد کی پیشکش کی ہے. دنیا بھر سے والنٹیئرز ترکی اور سیریا پہنچ رہے ہیں. دونوں ملکوں میں ہر طرف ملبے کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں. ملیشیا نے ترکی کو دوسری ریسکیو ٹیم بھیجی ہے. ساؤتھ کوریا نے 110 ریسکیو ورکرز کو ترکی بھیجا ہے. کئی ملکوں نے زلزلہ متاثرین کے لیے مدد جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ وہ زلزلے سے متاثرہ سیریا کی مدد کر رہا ہے، صدر بشار الاسد کی نہیں. امریکی امدادی ایجنسی کے چیف سٹیفن ایلن نے یہ بات بتائی. امریکہ اور بشار الاسد حکومت کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. عرب بہار کے بعد بشار الاسد کے خلاف بغاوت اور خانہ جنگی کرنے والوں کی امریکہ نے بھرپور مدد دی تھی. سیریا کی ریڈ کریسنٹ نے مغربی ملکوں سے کہا ہے کہ وہ پابندیاں ہٹائے تاکہ امداد پہنچانے میں کوئی رکاوٹیں پیش نہ آئیں. چائنا کی ریسکیو ٹیم ترکی پہنچ چکی ہے. یوکرین سے بھی امدادی کارکنوں کا ایک قافلہ ترکی پہنچا. یونائیٹڈ نیشنز کے ترجمان سٹیفن جارک نے کہا کہ وہ امدادی سامان پہنچانے کے تمام راستوں کا جائزہ لے رہے ہیں. سیریا کے صدر بشار الاسد کے لیے نارتھ کوریا کے صدر کم جونگ ان نے تعزیتی پیغام بھیجا ہے. سعودی عرب کے شاہ سلمان اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ترکی کو مدد بھیجنے کی ہدایت دی ہے. ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے سیریا اور ترکی کے پریزیڈنٹ سے بات چیت کی اور زلزلے سے پیدا صورتحال سے نمٹنے میں مدد کا وعدہ کیا. فلسطین کے امدادی ادارے بھی ترکی اور سیریا میں مدد کے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں. غازہ میں ایک ریلی نکالتے ہوئے سیریا اور ترکی کے زلزلہ متاثرین سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا. اس ریلی میں کئی بچوں نے حصہ لیا. اسرائیل نے ترکی میں فیلڈ ہاسپٹل قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل کی امدادی ٹیموں نے ترکی میں کام شروع کر دیا ہے. سیریا نے اسرائیل کی مدد لینے سے انکار کر دیا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے اس دعوے کو سیریا نے جھوٹ قرار دیا کہ اس نے مدد کی اپیل کی ہے. ترکی کے غازی انتپ ایئرپورٹ پر کئی لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں. زلزلے کے بعد کی تصویریں سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں. ترکی کے ایک فٹ بالر اور گول کیپر احمد ترک اسلان زلزلے میں ہلاک ہو گئے ہیں. ان کے کلب نے یہ بات بتائی. بعض متاثرہ لوگوں نے بتایا کہ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ہم پر نیوکلیر بم گرا ہے. ترکی کا دورہ کرنے والے ٹورسٹ بھی زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں. انڈیا نے زلزلے سے متاثرہ ترکی اور سیریا کو مدد پہنچائی ہے. بتایا گیا کہ انڈیا کی طرف سے روانہ کی گئی ایمرجنسی ریلیف دمشق ایئرپورٹ پر سیرین عہدیداروں کے حوالے کی گئی. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ٹویٹر پر بتایا کہ انڈین ایئر فورس کے 2 ہوائی جہازوں نے ایک فیلڈ ہاسپٹل کو ترکی کے ادانا شہر پہنچایا ہے جس کے ذریعے 300 بیڈز کا ہاسپٹل بنایا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ انڈیا ایکسپرٹس کو بھی بھیج رہا ہے جو راحت کے کاموں میں مدد دیں گے. جے شنکر نے بتایا کہ انڈین ایئر فورس کا ایک C-17 گلوب ماسٹر ہوائی جہاز مدد کے ساتھ ترکی کے شہر سنالو فاریا پہنچا. اس دوران سیریا کو بھی مدد بھیجی گئی. اس امداد میں دوائیں، میڈیکل سامان اور کھانے پینے کی چیزیں شامل ہیں. NDRF کی ٹیموں کو گاڑیوں، ضروری سامان، ڈاگ اسکواڈ کے ساتھ روانہ کیا گیا ہے. انڈین ایئر فورس کے ہوائی جہاز ترکی اور سیریا کو مدد بھیجنے کے لیے اڑان بھرتے ہوئے پاکستان کے آسمانوں سے نہیں گزرے. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان نے انڈیا کے ہوائی جہازوں کو اس کے آسمانوں کے استعمال کی اجازت نہیں دی، لیکن سرکاری طور پر اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا.
यूक्रेन के सदर वोल्डोमिर ज़ेलेंस्की अचानक बरतानिया पहुंचे। उन्होंने बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और किंग चार्ल्स III से मुलाकात की। यूक्रेन के सदर ने बरतानिया में ट्रेनिंग हासिल करने वाले यूक्रेनी सिपाहियों से भी खिताब किया और पार्लियामेंट में भी तकरीर की। ऋषि सुनक ने ज़ेलेंस्की का लंदन एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। यूक्रेन जंग के 350 दिन पूरे हो गए हैं। यूरोपीय मुल्कों ने यूक्रेन को मजीद लियोपार्ड 1 टैंक्स भेजने का ऐलान किया है। अगले कुछ महीनों में ये टैंक्स भेजे जाएंगे। जर्मनी, नीदरलैंड्स और डेनमार्क के डिफेंस मिनिस्टर्स ने कहा कि यूक्रेन की फौज को ट्रेनिंग देने के लिए इससे पहले बाज यूनिट्स रवाना की जाएंगी। रशिया ने इल्जाम लगाया है कि अमेरिका और मगरबी मुल्कों की इस तरह की फौजी मदद के जरिए जंग तूल पकड़ रही है। इसराइल ने बैतुल मुक़द्दस में घरों को गिराने की कार्रवाई तेज कर दी है। यह खबर एक ऐसे वक्त सामने आई है जब हालिया अरसे में झड़पों में इजाफा हुआ है। इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन गुवेर ने कार्रवाई तेज करने का हुक्म दिया। वो एक कट्टर यहूदी हैं। सऊदी अरब की एक अदालत ने 4 सियासी कैदियों को मौत की सजा सुनाई है। मीडिया की एक रिपोर्ट में ये बात बताई गई। कहा गया कि मोहम्मद अली अशफाक, मंसूर समीर अल हायक, मजरूफ मोहम्मद हनीफ और मोहम्मद हनीफ हायक की सजाएं यानी उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। इंसानी हकूक की एक तंजीम ने बताया कि एक दूसरे हुकूमत मुखालिफ कैदी अली रजा मंसूर अल हायकी को 27 साल जेल की सजा सुनाई गई। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने चाइना के साथ गुबारा तनाज़े के दरमियान वार्निंग दी है कि अगर बीजिंग से अमरीका को कोई खतरा हो तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में अमरीका ने एक गुब्बारे को मार गिराया था और उसे जासूसी करने वाला ड्रोन गुब्बारा करार दिया था। चाइना ने इसे सिविलियन गुब्बारा बताया था और कहा था कि अमरीका इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है और सियासत कर रहा है। पिछले हफ्ते साउथ कैरोलिना के साहिल पर उसे मार गिराया गया। चाइना ने उस पर सख्त रिएक्शन दिया और वार्निंग दी कि अगर अमरीका उसके सिविलियन जहाजों को मार गिराएगा तो उसे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। बाइडेन ने अपने दूसरे स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में कहा कि मैं चाइना के साथ मिलकर काम करने का पाबंद हूं ताकि दुनिया का फायदा हो और अमरीका के मफादात को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते साफ कर दिया था, अगर चाइना से हमारी आज़ादी को खतरा हो तो हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कार्रवाई करेंगे, जैसा कि हमने कर दिखाया। पाकिस्तान में सड़क के एक हादसे में कम से कम 30 लोग हलाक हो गए हैं और 15 जख्मी हुए हैं। यह हादसा खैबर पख्तूनख्वा सूबे में पेश आया। एक बस और एक कार एक दूसरे से टकराने के बाद गहरी खाई में गिर पड़े। लौटते हैं इंडिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कहा कि 2004 और 2014 तक का दहा स्कैम्स का दहा था और यूपीए ने हर मौके को बहरान में बदल दिया। वजीर आजम ने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन इस कदर मायूस है कि वो मुल्क की तरक्की नहीं देख सकती। वजीर आजम ने एक ऐसे वक्त ये बात कही जब एक दिन पहले कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की थी। मोदी ने इल्जाम लगाया कि यूपीए के 10 सालों में मुल्क को सुखा दिया गया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले महंगाई की शरह बहुत ज्यादा थी। उस दहे में आजादी के बाद सबसे ज्यादा करप्शन था और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में था। जम्मू कश्मीर से नॉर्थ ईस्ट तक पूरे इलाके में खून खराबा हो रहा था। इन 10 बरसों में इंडिया आलमी सतह पर इस कदर कमजोर था कि कोई मुल्क की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। पिछले 9 बरसों में तामीरी तनकीद के बजाय मफाद परस्ताना तनकीदों का दौर शुरू हुआ। ये सियासत उन लोगों ने की जो समझते हैं कि मोदी को गाली देने से उनके मसाइल हल होंगे। मोदी ने रिमार्क किया कि गाली मेरी गति को रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि अवामी ताईद मेरा सिक्योरिटी कवर है। मोदी ने कहा कि कल पार्लियामेंट में हार्वर्ड की बात हुई। उनका इशारा राहुल गांधी की तकरीर की तरफ था जिन्होंने गौतम अदानी और मोदी के दरमियान ताल्लुकात का इल्जाम लगाते हुए कहा था कि हार्वर्ड जैसे इदारे को सियासत और बिजनेस के बीच ताल्लुक पर रिसर्च करनी चाहिए। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया था कि मोदी की वजह से अदानी दुनिया के दूसरे अमीर आदमी बने। सदर जमहूरिया की तकरीर पर बहस के दौरान मोदी ने ये बात कही। लोकसभा और राज्यसभा में सदर जमहूरिया की तकरीर पर बहस हुई। इस बहस के दौरान दिलचस्प नोक झोंक और तकरार भी हुई।
حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی نے اپنی تقریر میں کہا کہ ایسا کوئی مہینہ نہیں جاتا جب انڈیا میں مسلمانوں کی زندگیوں کو خطرہ نہیں ہوتا۔ صدر جمہوریہ کے خطاب پر بحث کے دوران اویسی نے بی جے پی کی قیادت والی حکومت پر کئی محاذوں پر تنقید کی، جن میں مائنورٹیز کی صورتحال اور چائنا کے ساتھ تناؤ شامل ہے۔ صدر مجلس نے کہا کہ ایک رکن پارلیمنٹ نے حال ہی میں لوگوں سے کہا کہ وہ ترکاری کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ گلے کاٹنے کے لیے چھریاں تیار رکھیں۔ ایک اور رکن پارلیمنٹ نے عوام سے کہا کہ وہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کریں۔ گلبرگہ ریلوے اسٹیشن کا رنگ ہرے سے بدل دیا گیا۔ نریندر مودی سے وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ قومی جھنڈے سے بھی ہرا رنگ ہٹا دیں گے۔ اویسی نے سوال کیا کہ کیا مودی حکومت تربوزوں پر بھی پابندی لگا دے گی کیونکہ ان کا رنگ ہرا ہوتا ہے۔ ناری شکتی پہل کے بارے میں اویسی نے کہا کہ اگر بلقیس بانو مسلمان نہیں ہوتی تو انہیں انصاف مل جاتا۔ انہوں نے کہا کہ بلقیس بانو 20 سال سے لڑ رہی ہیں کیونکہ ان کا نام بلقیس بانو ہے، اسی لیے آپ اسے انصاف نہیں دے رہے ہیں۔ پسماندہ مسلمانوں کو قریب کرنے کی بی جے پی کی کوششوں کے بارے میں اویسی نے سوال کیا کہ کیا زعفرانی جماعت انہیں دلتوں کا درجہ دے گی۔ اویسی نے سوال کیا کہ مرکزی حکومت سرجا پوری اور کلیسا مسلمانوں کو او بی سی کا درجہ کب دے گی۔ حیدرآباد کے ایم پی نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ صدر جمہوریہ کی تقریر میں مائنورٹیز کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مائنورٹیز کا بجٹ 40% گھٹا دیا گیا۔ مودی حکومت نہیں چاہتی کہ مسلمان بچے مضبوط بنیں اور ملک کے لیے کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتیں غریبی کا شکار رہیں اور امتیاز کا شکار رہیں، یہی حکومت چاہتی ہے۔ صدر مجلس نے ہنڈنبرگ اور اڈانی کا مسئلہ بھی اٹھایا اور کہا کہ اگر ہنڈنبرگ کا تعلق انڈیا سے ہوتا تو اس پر یو اے پی اے لگا دیا جاتا۔ انہوں نے گوتم اڈانی کے ساتھ مودی کے تعلقات پر بھی چوٹ کی اور کہا کہ اے یعنی اڈانی آپ کے لیے یعنی مودی کے لیے ان لکی ہے۔ اویسی نے ریمارک کیا کہ کانگریس اور بی جے پی انڈیا میں ایک امیر اور بااثر طبقہ پیدا کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اسد اویسی نے کہا کہ مودی حکومت اندرا گاندھی کے دور کو واپس لا رہی ہے۔ کورٹ کا کام یہ نہیں ہے، ججز کا کام یہ نہیں ہے کہ نریندر مودی سرکار کی مدد کرے، عدلیہ کا کام یہ ہے کہ اس دیش کی کمزور اور مظلوم عوام سے انصاف کیا جائے۔ چوتھا پوائنٹ اسپیکر صاحب، یہاں پر ایک بڑے سرمایہ دار کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیا یہ بات سچ نہیں کہ کانگریس اور بی جے پی نے اولیگارکس کو پیدا کیا؟ آپ دونوں نے مل کر اولیگارکس کو پیدا کیا۔ آج اسی وجہ سے 60% ملک کی دولت 1% جنتا کے پاس ہے۔ آپ دونوں نے بیٹھ کر ملئی کھائی اور غریب اور نوجوان پس رہا ہے۔ ارے بتاؤ، یہ جو 28 لوگوں کی لسٹ ہے جو دیش کا پیسہ کھا کر بھاگ چکے ہیں یا بیٹھے ہوئے، اس میں کوئی مغلوں کا نام ہے کیا؟ کوئی مغلوں کا نام نہیں ہے، مگر آپ اس پر کچھ نہیں بولیں گے۔ سنڈیس راس کمپنی 15,000 کروڑ نائجیریا اور کینیا کی کورٹ میں جا کر کہتی ہیں کہ ہم ہندو ہیں، بھارت کو آئیں گے تو پرسیکیوشن ہوگا۔ آپ نے کورٹ میں کچھ نہیں کہا، وہاں پر ایس آئی ٹی آپ نے بنائی، مگر شکر ہے میں لائٹر وین میں کہہ رہا ہوں کہ ہائیڈنبرگ اگر یہاں ہوتا تو یو اے پی اے لگ جاتا اس پر۔ اور سر، میں نریندر مودی سرکار کو مشورہ دے رہا ہوں لائٹر وین میں کہ یہ انگریزی کا الفابیٹ اے بڑا اشوبھ ہے آپ کے لیے۔ ڈبل اے کو آپ نے کہا کہ بیٹا فائٹر ایئر کرافٹ بنا، بینکرپٹ ہو گیا۔ اب کیپٹل اے کو آپ نے 17 انڈسٹری دے دیے، ہم پورے وشو میں مارکیٹ کیپ ہمارا 5ویں نمبر پر آ گیا۔ سر دیش کے پردھان منتری سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ وزیر داخلہ کا نام بھی اے سے شروع ہوتا ہے۔ میں ختم کر رہا ہوں۔ میں اسپیکر چیئرمین صاحب، میں سرکار سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا جنوری 2024 اور فروری میں کیا یہ سرکار تھرمو نیوکلیئر بلاسٹ کرنے جا رہی ہے؟ کہ آپ نے ہمارے اطراف میں دیکھ لیا کہ اس کے عواقب و نتائج کیا نکلنے والے ہیں؟ چیئرمین صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چین کے بارے میں کہ ہم کو بی بی سی کی رپورٹنگ کی ضرورت پڑے گی، جس طرح 2002 گجرات کے بارے میں کہا گیا۔ اسپیکر صاحب، اقلیتوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں ایک شاعر نے کہا تھا، آگ سے آگ بجھانے کو کہا جاتا ہے، زخم پہ زخم کھانے کو کہا جاتا ہے، ہم وفادار ہیں بتانے کے لیے، ہم کو اپنا سر کٹانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ سر، دیش کے پردھان منتری پورے فورن ٹور میں جاتے ہیں، وہاں پر گاندھی کا نام لیتے ہیں۔ مجھے اپریہنشن خدشہ اس بات کا ہے کہ اس دیش میں 2 بابا قوم ہو جائیں گے، ایک ساورکر ہوگا
اور ایک سونتیلا بابا قوم کہیں آپ مہاتما گاندھی کو بنا دیں تو سر میں ختم کر رہا ہوں سر. اسی لیے میں آپ کے ذریعے سے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے, مسلمانوں کا اقلیتوں کا بجٹ بڑھایا جائے, بلقیس بانو سے انصاف کریے, چین سے مت ڈریے پردھان منتری, چین کو کاٹ پر پھینکیے. شکریہ سر. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں, آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 12,000 ہو گئی. طیب اردوان نے کیا متاثرہ علاقوں کا دورہ, کہا حکومت کے ریسپانس میں مسائل تھے. ملبے سے زندہ بچانے کے لیے وقت نکلتا جا رہا ہے. رشتہ داروں میں بے چینی, کہا ریسکیو آپریشنز کی رفتار بہت سست ہے. 40-50 گھنٹوں بعد بچوں کو ملبے سے نکالا گیا. کم سن بچی ملبے میں چھوٹے بھائی کے لیے ڈھال بن گئی. ترکی کا فٹ بالر مرنے والوں میں شامل. کئی ملکوں سے ترکی اور سیریا کی مدد, انڈیا سے بھی امدادی جہاز پہنچ گئے. ڈونیشن مہم بھی جاری. سیریا کی مدد کر رہے ہیں, بشار الاسد کی نہیں. امریکہ کا بیان, کم جونگ ان نے سیرین صدر سے کیا یکجہتی کا اظہار. زیلنسکی اچانک برطانیہ پہنچے. رشی سونک اور چارلز تری سے ملاقات. برٹش پارلیمنٹ سے خطاب. امریکی آزادی کو خطرہ ہو تو سخت کارروائی کریں گے. غبارہ تنازع کے درمیان بائیڈن نے چائنا کو دی سخت وارننگ. دو 2004 سے 2014 ملک میں اسکیم کا دہا رہا. مودی نے پارلیمنٹ میں دیا راہل گاندھی کو جواب, کہا گالی سے گتی کو روکا نہیں جا سکتا. کوئی گلے کاٹنے کی بات کر رہا ہے, کوئی بائیکاٹ کی اپیل کر رہا ہے. لوک سبھا میں اسد اویسی کا خطاب, کہا بلقیس بانو مسلمان نہیں ہوتی تو انصاف مل جاتا. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.